अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। दारुस्सलाम की दावत रोयत बारी ताला किस्त नंबर 3। फिर ये अपने रब के पास से निकलेंगे, इनके खादिम घोड़े और इनकी सवारियां लेकर खड़े होंगे और इनका इस्तकबाल करेंगे, और 70,000 गुलाम इनके जलूस में यानी इनके साथ चलते होंगे। फिर ये अपने अपने महलात में जाएंगे। फिर हक ताला की तरफ से ऐलान किया जाएगा और एक मुनादी ऐलान बुलंद आवाज से ऐलान करेगा, ए जन्नत वालों, तुम हमेशा इस हाल पर रहोगे और तुम्हारे लिए इस तरह ताज़ा बताज़ा नेमतों की तजदीद की जाती रहेगी। फरमाया, फरिश्ते हर दरवाजे से इनके पास जाएंगे और कहेंगे, तुम्हारे सब्र करने की वजह से तुम पर सलामतियां हों, और ये आखरत का घर क्या खूब है। तुम्हारा परवरदिगार तुमको सलाम फरमाता है। इन फरिश्तों के साथ बहुत से खाने, मशरूबात और जोड़े होंगे जो इनकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर दर्जे में एक अमीर है जिसकी फजीलत और सरदारी को सब जन्नत वाले मानते हैं। हर जन्नत में सफ़ेद मुश्क और जर्द ज़ाफ़रान के पहाड़ हैं। जन्नत के हर तबके वाले टेक लगाकर सुबह का खाना 2 सातों में खाते हैं। 2 सातों तक तफरीहात और आराम करते हैं और चार सात तक अपने मालिक की बड़ाई का इजहार करते हैं और 2 सात तक मुलाकातें करते हैं। जन्नत में दिन भी है और रातें भी हैं। जन्नत की रात की तारीकी आज के दिन से 70 गुना ज्यादा रोशन है। जन्नत के मामूली और अदना शख्स के अतियात इस कदर ज्यादा होंगे कि तमाम जिन और इंस इसके मेहमान हों तो इसके पास इस कदर कुर्सियां, फर्श, गौ, तकिए और कालीन होंगे कि सब इन पर टेक लगाकर आराम से बैठ सकें, और दस्तरखान, प्याले, खुदाम, ताम और शराब सब के लिए काफी हो, बल्कि बच भी जाए। जन्नत के दरख्तों के तने सोने, चांदी, याकूत और जबरजद के हैं, और इनकी शाखें दरख्त भी अपने अपने तना की तरह हैं, और पत्ते इंतहाई खूबसूरत जेवर की तरह हैं, और इनके फल मक्खन से ज्यादा नरम, शहद से ज्यादा शीरी हैं। जब जन्नती अपने रब के दीदार से फारिग होकर वापस होने लगेंगे, हर एक को एक सब्ज अनार दिया जाएगा जिसमें 70 दाने होंगे, हर दाना के 70 रंग होंगे। फिर ये अपने परवरदिगार से वापस आएंगे तो जन्नत के बाजारों से गुजरेंगे जिनमें खरीद और फरोख्त नहीं होती। इनमें जेवरात, जोड़े, महीन और दबीज रेशम, मुज़य्यन और मुनक्कश रेशम, उम्दा उम्दा मोती, याकूत और ताज करीना से दुकानों में रखे होंगे। फिर अपनी अपनी पसंद के मुताबिक इनमें से चीजें उठाएंगे और दुकानों की चीजों में फर्क नहीं आएगा और ना कमी पैदा होगी। जन्नत वाले हर जुम्मा के दिन अपने परवरदिगार को देखेंगे। अगर जन्नत का एक ताज आसमान पर लटका दिया जाए तो सूरज चांद की रोशनी मांद पड़ जाए। जन्नत के हर महल में 4 नहरें बहती हैं, एक नहर शफाफ पानी की, एक निथरी हुई शराब की, एक खालिस दूध की, एक साफ शहद की। जन्नती इन नहरों में किसी का मशरूब नहीं पीते जब तक ये मशरूब जन्नत के किसी चश्मे के मशरूब से ना मिला लिया जाए। जन्नत में एक चश्मा जंजबील का है, दूसरा तस्नीम और तीसरा काफूर का है। हक ताला के मुकर्रब और ख़ास बंदे इन चश्मों का खालिस मशरूब पीते हैं। खाना खाने के बाद जन्नत वालों का आखिरी मशरूब जिसे वे पिएंगे शराब तहूर होगा। इस शराब के एक ही घूंट से खाया पिया सब हजम हो जाएगा और फौरन भूख लगेगी। जन्नत के महल के बाहर से सोने के हैं, अंदर से जबरजद के हैं। इनके बुर्ज सुर्ख याकूत के हैं और किंगरे मोतियों की लड़ियों से बनाए गए हैं। जन्नत में वो नेमतें हैं कि इनको बयान करने वाले बयान नहीं कर सकते और दुनिया वालों के दिलों पर इनका तस्वर भी नहीं। जन्नत वालों के परिंदे और सवारियां इनके महलात के आसपास चरती हैं। हक ताला जल्ला शानहू जन्नत वालों को पहनने के लिए अंगूठियां अता फरमाएगा जिनको वो हमेशा पहने रहेंगे। जन्नत वाले अपने रब की जियारत कर लेंगे तो हक ताला इनको मरवीदार और मोती की अंगूठियां अता फरमाएगा।
جب جنت والے اپنے رب کی زیارت کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اس کے بعد اللہ رب العزت جل شانہ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے داؤد اپنی پیاری آواز میں میری عظمت بیان کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً حکم کی تعمیل کریں گے اور جب تک خدا کو منظور ہوگا اس کی حمد اور تمجید بیان فرمائیں گے تو جنت کی ہر چیز ان کی رس بھری اور کیف انگیز آواز سن کر خاموش ہو جائے گی۔ پھر رب العزت ان کو زیور اور خلعت عطا فرمائے گا، پھر یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گے۔ ہر جنتی کے لیے جنت میں طوبہ کا درخت ہے۔ جب کوئی شخص بیش قیمت لباس کا طالب ہوتا ہے تو طوبہ کے پاس چلا جائے گا اور اس کے غنچے کھل جاتے ہیں، اور ہر غنچے میں 6 خانے ہوتے ہیں اور ہر خانے میں بہترین لباس ہوتے ہیں۔ ان کے رنگ، ڈیزائن اور نقش و نگار ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور گل لالہ سے بھی زیادہ نرم و نازک ہوتے ہیں۔ جنتی جو لباس پسند کرتا ہے لے لیتا ہے۔ جنت والوں کی سواریاں اونٹ اور گھوڑے ہیں اور ہر گھوڑے اور اونٹ کا پاؤں منتہائے نظر تک پڑتا ہے۔ اونٹ کی نکیل اور گھوڑوں کی لگامیں زبرجد کی بنی ہیں۔ حق تعالیٰ ہم کو اپنی نوازشوں اور کرم نوازیوں سے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہاں تک بیان مکمل ہوا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس بارے میں وضاحت موجود ہے اور جنت میں حق تعالیٰ سے بندوں کی ملاقات کا بیان موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے کہ جب جنت والے اپنے اعمال کے مطابق جنت میں داخل ہوں گے، ان کو دنیا کے ایک جمعہ کے برابر اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کی زیارت کریں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش ظاہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ان کے لیے ظاہر ہوگا، اور وہاں سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر اور کرسیاں ہوں گی، اور مالک اپنے تخت شاہی پر جلوہ گر ہوگا۔ یہ دربار عالی شان ہے ہمارے رب کا، اور جو کوئی جنت والوں میں کم درجہ کا ہوگا، حالانکہ وہاں کوئی کم درجہ نہیں، وہ مشک اور کافور کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے، اور ان کے دلوں میں یہ ہوگا کہ کرسی والے ہم سے درجہ میں زیادہ نہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہو سورج کے دیکھنے میں؟ ہم نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اپنے مالک کو دیکھنے میں بھی اختلاف نہ کرو گے، اور اس مجلس میں کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس سے پروردگار مخاطب ہو کر بات نہ کرے، یہاں تک کہ وہ ایک شخص سے فرمائے گا، اے فلاں، کیا تجھ کو یاد ہے تو نے فلاں دن ایسا کام کیا تھا؟ اس کے بعض گناہ اس کو یاد دلائے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے مالک، تو نے میرے گناہ بخش نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں؟ میری بخشش کے وسیع ہونے کی وجہ سے تو اس درجہ کو پہنچا۔ پھر وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اوپر سے ابر آ کر ان کو ڈھانپ لے گا اور ایسی خوشبو برسائے گا کہ ویسی خوشبو انہوں نے کبھی نہ سونگھی۔ پھر پروردگار فرمائے گا، اب اٹھو، جو میں نے تمہاری خاطر تیار کیا ہے اس میں سے لے لو۔ ابو ہریرہ نے کہا، اس وقت ہم بازار جائیں گے، ایک ایسا بازار جس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا۔ اس بازار میں ایسی چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ کسی کان نے سنی، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا۔ اس بازار میں جنت والے ایک دوسرے سے ملیں گے، پھر ایک شخص اس سے ملے گا جس کا مرتبہ کم ہوگا، وہ اس کا لباس اور ٹھاٹھ دیکھ کر مرعوب ہوگا، لیکن ابھی گفتگو ان کے درمیان کم نہ ہوگی کہ اس پر بھی اس سے بہتر لباس بن جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں کسی کو رنج نہ ہو۔ ابو ہریرہ نے کہا، پھر ہم اپنے اپنے مکانوں پر لوٹیں گے، ہماری بیویاں کہیں گی، مرحبا و اہلاً، تم تو ایسے حال میں آئے ہو کہ تمہارا حسن و جمال اور خوشبو بہت عمدہ ہے جب ہم سے گئے تھے۔ ہم اس کے جواب میں کہیں گے، آج ہم اپنے پروردگار کے پاس بیٹھے تھے اور اس لائق ہیں کہ اس طرح آئیں۔ روایت کیا ابن ماجہ اور ترمذی نے۔
جنت میں لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے، اور دارالسلام جنت میں یاقوت، زبرجد اور سونے چاندی کی کرسیوں پر بیٹھ کر اس کی زیارت کر سکیں گے۔ دنیا کے انسان کو یہ بات نہیں لگتی ہے، لیکن آخرت میں انسان کی آنکھ کو اس قدر طاقت عطا کر دی جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار برداشت کر سکیں اور اس کا جلوہ سہار سکیں۔ چنانچہ اہل جنت کو اپنی دنیا میں کی گئی نیکیوں کا صلہ جنت کی صورت میں ملا، پھر اوپر ثواب یہ عطا ہوا کہ اپنے رب تعالیٰ کی تجلی سے صرفیاب ہوئے۔ پھر سورۃ یونس کی آیت میں فرمایا، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے ثواب میں زیادتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت رب تعالیٰ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھنے میں کی ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف جانے اور ملاقات کرنے میں لوگوں کی مختلف درجے ہوں گے۔ پس ایسے ہوں گے کہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ رب تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا سکیں گے۔ بعض کو یہ شرف ہر جمعہ کو حاصل ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔